جو آج شریف برادران نے، کیونکہ اس پہ دونوں شامل ہیں، چھوٹا ڈکٹیٹر اور بڑا ڈکٹیٹر کی پیداوار، جو کبھی بھی سمجھے نہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، جن کو جو بھی ان کے خلاف احتجاج کرے تو یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یا یہ صدام حسین ہے اور یا یہ حسنی مبارک ہے۔ ان کو ایک یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ یا امیر المومنین بننے کی کوشش کرتا ہے یا بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو ایک حقیقی جمہوریت، ایک آزاد ملک بنانا ہے، جدھر مضبوط ادارے ہوں، جدھر خوشحالی ہو، جو کہ قائد اعظم نے سوچا تھا جس طرح کے پاکستان کو، تو 2 تاریخ کو میں آج اور آپ کو کہہ رہا ہوں، جو آج آپ نے دیکھا ہے، آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ 2 تاریخ کو آپ کا نکلنا اس ملک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی، اور یہ اکیلا نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ پورا ٹولہ ہے کرپشن کا، انہوں نے اربوں روپیہ بنایا ہوا ہے۔ ان کو خوف صرف ایک ہے کہ کسی طرح جو اتنی محنت سے انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ پیسہ پکڑا نہ جائے۔ یہ ان کی ساری پالیسی یہ ہے۔ یہ مودی کا بھی دوست بن سکتا ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے، یہ اپنی فوج کو بھی بدنام کر سکتا ہے، یہ کوئی بھی حد پہ چلا جائے گا۔ یہ الطاف حسین کو بھی اس نے بڑی دیر تک نوازا ہے، اپنے پولیس والے مروائے الطاف حسین کے کہنے پہ، جنہوں نے کراچی آپریشن کیا تھا نصیر البابر کا۔ یہ آصف زرداری کو بھی گلے لگا سکتا ہے، جس کو یہ کرپٹ ترین آدمی الیکشن سے پہلے کہتا ہے، پھر اپنی پیسہ بچانے کے لیے اپنے ساتھ ملا سکتا ہے۔ یہ کسی حد پہ بھی جائے گا، اس کا صرف خدا اس کا پیسہ ہے، اس کے اور اس کے چھوٹے بھائی کا اور ان کے خاندان کا، اور ان کے ساتھ ایک اوپر ٹولہ بھی ہے جو بھی مال بنا رہے ہیں۔ جو انہوں نے آج حرکت کی ہے، میں آج مجھے تکلیف یہ تو ہے، ہمارے تو خیر نوجوان تکڑے ہیں، وہ تو تیار ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ مجھے افسوس ہوا جو انہوں نے ہماری عورتوں سے کیا۔ یعنی ایک طرف یہ دونوں بھائی معصوم مظلوم شکل بنا کے، جو کل اس نے ڈرامہ کیا شہباز شریف نے، میں کہتا ہوں اس کو آسکر ایوارڈ دینا چاہیے بالی ووڈ بجوا کے، کہ جس طرح کی اس نے کل ایکٹنگ کی ہے کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، مجھے اسکولوں میں جانا ہے۔ شرم کرو کہ جس طرح تم نے وہ عورتوں کو ٹریٹ کیا۔ مجھے کارکنوں سے اتنا سارے پاکستان سے رد عمل آ رہا ہے، خاص طور پہ کہ انہوں نے جو ہماری عورتوں سے کیا، کہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ کون سا وہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا تھا، کون سا وہ ایسا کام کر رہے تھے جس سے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا تھا، کیا کام کر رہے تھے کہ انہوں نے پکڑ کے جس طرح یہ پولیس والوں نے ان سے کیا ہے۔ میں ان کے اوپر، یہ دونوں بھائیوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، انہوں نے بڑی ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ کل سارے پاکستان میں ہمارے کارکن احتجاج کریں اس کے خلاف جو انہوں نے آج کیا ہے، اور پرامن احتجاج کریں۔ ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں۔ آج مجھے آپ کے سامنے ہے، کوئی یہ ڈنڈے پکڑ کے مار رہے تھے، یہ عورتیں کچھ کر رہی تھیں جو انہوں نے یہ آج کیا ہے۔ تو سارے پاکستان میں کل پرامن احتجاج کریں اور تیاری کریں یہاں اسلام آباد پہنچنے کی 2 تاریخ کو انشاءاللہ۔ اگر ہم 10 لاکھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مجھے جس طرح کا لوگوں میں غصہ نظر آ رہا ہے، 10 لاکھ سے بہت زیادہ لوگ آئیں گے۔ میں آج یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر دفعہ ہر 2 منٹ میں ہم ان کی دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے۔ کل وہ شہباز شریف نے اور ڈرامے کیے، سی پیک خطرے میں ہے۔ آپ کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، سی پیک خطرے میں ہے۔ جب ان کو کہیں کہ جناب آپ نے دھاندلی کی یا کرپشن کی تو چھپ جاتے ہیں پیچھے سی پیک کے، جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے۔ ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے، ان کی فیکٹریوں میں ہو رہی ہے، ان کے باہر جائیدادوں میں ہو رہی ہے۔
लोगों से पूछें कि यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने मारते हैं। कोशिश सिर्फ इनकी है कि पावर में बैठो, पैसा बनाओ, पैसे से धांधली करो, इलेक्शन खरीदो, फिर आके बैठो, फिर और लूटो, मुल्क गरीब हो जाए। इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? ये सारे इनके घर बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। कितना इंटरेस्ट है उनको पाकिस्तान में? तो हम कल हम एहतजाज भी अनाउंस कर रहे हैं और मैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछता हूं कि किधर गई अब आपकी रिट, किधर हाई कोर्ट की रिट गई कि आज आपने सुबह एक ऑर्डर पास किया है। तो क्या हुआ उस ऑर्डर को कि आपने तो इजाज़त दे दी थी, आपने तो कहा था कि इजाज़त है और गवर्नमेंट को कहा था कंटेनर ना रखें। तो ये मैं पूछना चाहता हूं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने जजेस साहबान से, कि बताएं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो इन्होंने आज किया है। सुबह तो आपने फैसला किया है और ये फैसला सुबह किया, यह तमाशा देख लें कि जो इन्होंने हमारे यूथ से और औरतों से किया है, कौन सा कानून हमने तोड़ा था, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। अब हमारे वकील जा रहे हैं, थानों में इन्होंने लोग रखे हुए हैं, वकीलों को नहीं अंदर जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहा है। कौन सा कानून है जी? ये कौन सी जमहूरियत है? ये जो डेमोक्रेट्स इनके साथ देते हैं, जो पिछली बारी भी जब हमने धरना दिया तो जनाब जमहूरियत को बचाने के लिए सब बाकी जमातें जो नवाज शरीफ के साथ थी, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, कौन सी जमहूरियत है ये? बताएं ना, ये कौन सी रंग की जमहूरियत है? ये जमहूरियत के जो आड़ लेते थे वो फजल रहमान से मैं पूछता हूं, कौन सी जमहूरियत है ये? ओसवंत यार से पूछता हूं, वो भी जमहूरियत बचाने के लिए इसके साथ था। सारे मुझे बताएं कि कौन सी जमहूरियत में ये होता है? आपके सामने मगरब में प्रोटेस्ट होते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, यूरोप में, कभी ऐसे देखा किसी को करते हुए? और चलें, या तो मैं मानूं कि कोई हम कुछ कर रहे हो गलत काम, तो कल प्रोटेस्ट भी होंगी और उसके बाद देखेंगे कि इनका कल क्या करते हैं, क्योंकि हमें सारी जगह से खबरें आ रही हैं कि ये पकड़ धकड़ पे लगे हुए हैं, जो इनका पुराना काम है। उसके बाद फिर ये मैं आज इधर से इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाहता हूं कि उसके बाद फिर ये और तहरीक और रंग पकड़ जाएगी। मैंने कहा था आप पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम हमेशा पुरअमन रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया डंडों का, और ख़ास तौर पे औरतों से करना, बेशर्म है ये। इनको शर्म नहीं आती कि जो इन्होंने औरतों से किया आज, सारी दुनिया देख रही थी। तो कल मैं जा रहा हूँ पिंडी में, लाल हवेली में शेख रशीद का जलसा उन्होंने किया हुआ है, मैं बिल्कुल जाऊँगा उसके ऊपर, और जो भी करना है गवर्नमेंट ने, हम देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पता चल जाएगा इनका क्या एटीट्यूड है। और मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि ये जो आपने रास्ता पकड़ा हुआ है, ये आप अपनी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें डालने लगे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं थी जो कि धरने से पहले थी, ये एक और जमात है, ये सारे पाकिस्तान में जमात है, इसके पास ट्रेंड अब लोग समझ गए हैं, धरने ने बड़ी ट्रेनिंग दी है। तो अगर आपने इस तरह का रवैया रखना है तो आगे फिर आप जिम्मेदार होंगे रद्द अमल के लिए। हुकूमत को तो प्लान नजर आ गया, आपको पकड़ दकड़ शुरू है, 2 नवंबर को रोकने के हवाले से जो इकदाम सामने आ रहे हैं। अब पीटीआई का क्या प्लान है, दूसरा प्लान क्या है? क्योंकि अब इतलात ये भी मिल रही हैं कि जो दूसरी तरह के जो आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है, उनकी भी गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जाएंगी। तो ये गिरफ्तारियों वाला सीन चल रहा है। अब जो कारकुनान हैं आपके, वो भी थोड़े सहम गए हैं। तो पीटीआई का सेकंड प्लान कोई कारकुन सहमा नहीं है। कारकुनों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है और जज्बा बढ़ गया है, ये सहमे नहीं है। और ये कहते हैं ना पकड़ लें, मुझे पकड़ लें, पकड़ लें। तो एक मिनट एक मिनट, ये अगर मुझे पकड़ भी लें या हमें पकड़ लें तो क्या होगा? क्या हमें निकलेंगे तो सही ना, कभी निकलेंगे फिर सड़कों पे होंगे, फिर सड़कों पे होंगे। कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि यू आर ट्राइंग टू फोर्स देयर हैंड, आपने ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि मुझे अच्छा, मैं सवाल ये पूछता हूँ, एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ करप्शन में पकड़ा गया,
آپ کے سامنے ایک رد عمل آیا برطانیہ میں، اس نے اپنا حساب دیا، اور دوسرا آیا آئس لینڈ میں، اس نے استعفیٰ دیا۔ یہ نہ استعفیٰ دیتا ہے نہ اپنا حساب دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر اپوزیشن میں ہوں، میرا اگر یہی کام میں یہ نہ کروں کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو اور میں اس کے اوپر سارے اداروں کے پاس جاؤں، ادارے انصاف نہ دے، تو میں جب پرامن پروٹیسٹ کروں تو اس کے اوپر مجھے ڈنڈے مارے ہیں، مجھے بتائیے کون سی جمہوریت ہے؟ اور مجھے بتائیں کہ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کون سی جمہوریت میں اس کو غلط کام سمجھا جائے گا جب ایک پرائم منسٹر کی کرپشن پکڑی جائے اور اس کے بعد وہ نہ جواب دے نہ استعفیٰ دے، اور میں ایک پرامن احتجاج کروں اور وہ آگے ڈنڈے مارے جیل میں ڈالے؟ یہ مجھے بتائیں کون سی جمہوریت میں ہے؟ آج یوتھ کنونشن تھی، اچھا ایک منٹ، یوتھ کنونشن تھی، وہ بھی اندر یعنی ایک تمبو کے اندر، اس کے مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا ہو سکتا تھا؟ اندر نہیں ہو سکتا، باہر ہوتا ہے 144۔ شادی ہال تو بند نہیں ہوتی، لیکن میں کل جا رہا ہوں، اچھا کل جلسہ ہے، میں جا رہا ہوں، 144 ہو پکڑ لے مجھے، میں تیار ہوں۔ یہ کہنا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ فرام دی فرنٹ کرتا ہے۔ بی بی کی بھی مثالیں انہوں نے دی اور بھی بڑی اگزامپلس دی، تو اس کے لیے لیڈر جو پہلے خود اپنا خون بہاتا ہے، تو اس کے لیے آپ تو میں کل جا رہا ہوں نا، میں جا رہا ہوں کل جلسے کے اوپر، میں ایک منٹ، میں کل جلسے پہ جا رہا ہوں شیخ رشید کے، پکڑ لے میں آگے ہوں گا جی۔ رہا ہو جائیں گے جو آج گرفتار ہوئے ہیں، 70 سے زیادہ کارکنان ہیں، 4 زخمی میں بھی پڑے۔ ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اس کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے۔ وکیل جا کے اندر بھی نہیں پوچھ سکتے وہ تھانے میں کہ جناب ان کا جرم کیا ہے، اندر سے تمبوں سے اٹھا کے لے گئے۔ کے تمام ہوٹلز کو، تمام ریسٹورینٹس کو یہ سرکولر دیا گیا ہے کہ سی جی آئی کے کسی بھی کارکن کو نہ تو رہائش دی جائے گی، ایون کہ کھانا بھی دیا گیا تو اس کی ذمہ داری ہوٹل اور ریسٹورینٹ ہوگی۔ مجھے جمہوریت ہے نہیں، مجھے دیکھیں، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں ایک ہی چیز کی کمی تھی، دلیری کی، بڑے بزدل ہیں دونوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اتنے بزدل ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے عورتوں کے اوپر، یعنی کیا اچھا کیا ان کا خیال ہے کہ اس سے ہم گھبرا جائیں گے؟ کیا اس کا خیال ہے ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ یہ تو انہوں نے اور لوگوں کو چارج کر دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 2 تاریخ کو تو یہ اور زیادہ چارج کراؤڈ آئے گا۔ جی آپ کے آفس بھی پہنچ گئی ہیں، سینٹرل سیکریٹریٹ جی، گاڑیاں آپ کے سینٹرل آفس بھی پہنچ، بڑے ہم خطرناک لوگ ہیں اس لیے آ گئی ہیں۔ جی جی، گورنمنٹ ہمیشہ جب بھی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ کہتی ہے جی کہ جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی، کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ آرمی کوئی ٹیک اوور کرنے والی ہے، ان کے ایک پیج پہ نہیں، اس لیے ان کو خطرہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ خوف کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ خوف کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن اگر ایک پرائم منسٹر پھر سے میں کہتا ہوں کرپشن میں پکڑا جائے اور وہ اس کے اوپر ڈیمانڈ نہ کرے کہ یا جواب دے اور احتجاج کرے، اگر وہ جواب نہ دے، اس کے علاوہ اپوزیشن کا رول ہے کیا؟ مجھے بتائیں، نہ ہم قانون بناتے ہیں، نہ ہمارے پاس ایگزیکٹو پاور ہے، نہ وزارتیں، ہمارا تو صرف کام ہی یہ ہے نشاندہی کریں جب گورنمنٹ قانون توڑے یا وہ جب پبلک کا پیسہ چوری کرے، اس کے علاوہ ہمارا کام ہے کیا؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے۔ یہ ایک ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ ہے، پلس کرپٹ ہے، پلس پکڑا گیا کرپشن میں۔ یہ سارا اور سارا نواز شریف اپنا کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ صبح آپ گئے تھے، صبح آپ کی میڈیا ٹاک ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ جو کورٹ کے جو آرڈرز آئے ہیں اس پر آپ کی مشاورت جاری ہے۔ اب جو انسیڈنٹ آیا ہے اس کے بعد پورا جو ہے سینیریو تبدیل ہو گیا ہے۔ کیا عمران خان عدالت میں جا کر یہ جج کے سامنے بات کریں گے؟ جو آج جو اسٹریٹجی ہوئی ہے، آپ کو حکمت عملی طے کی ہے؟ کیونکہ اب تو کافی وقت پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا